حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہوئے، دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل کرنے والے بنے۔ یزید اور اس کی جماعت سب ہار گئے، بدنام ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ دنیا امتحان کا گھر ہے، امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی اچھے نمبر حاصل کرتا ہے، کوئی پوزیشن حاصل کرتا ہے، کوئی انعام حاصل کرتا ہے، اور کوئی فیل ہوتا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر کوفے کے گورنر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس وقت کا بادشاہ یزید تھا، نیچے صوب میں گورنر تھے۔ یہ علاقہ کوفے کا تھا، کوفے کا یہ نیا گورنر بنایا گیا تھا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے، مشہور جلدی سے ابن زیاد۔ یہ گورنر تھا تو امام حسین کو شہید کر کے ان کا سر ان کے سامنے رکھا گیا کہ جو ہمارے مقابلے میں تھے ان کا سر پیش کیا گیا ہے۔ ابن زیاد بڑا سخت دل، بد دماغ، جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور بڑا فریبی آدمی تھا۔ دھوکہ باز، جھوٹا، فریبی آدمی تھا۔ تو ایسے لوگ بڑے بے ادب ہوتے ہیں، بے ادب۔ ان کو اچھے لوگوں کی پہچان یا اچھے لوگوں کا ادب نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے صحابی ہیں، مدینہ شریف کے انصاری خزرجی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر رسیدہ تھے، اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کوفہ آئے تھے، پہلے مدینہ میں تھے تو پھر کوفہ آئے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد گورنر نے امام حسین کے ہونٹ پر چھڑی لگائی، بے ادبانہ رنگ میں ہونٹ مبارکوں پر یہ لکڑی کا ٹکڑا جس کو چھڑی کہتے ہیں، عربی میں خدیب، چھڑی ہونٹوں پر لگائی اور بے ادبانہ لفظ زبان سے نکالے۔ گورنر نے برے ارادہ سے اپنے مقابل کی تحقیر و توہین کے ارادے سے بے حرمتی، بے ادبی کا اظہار کیا۔ اس صحابی عاشق رسول نبی کے زمانہ کے، وہ دیکھ رہا تھا تو اس کو آرام نہیں آیا، کہنے لگا گورنر چھڑی دور کر، ارفع خدیبک، اپنی چھڑی ہونٹوں سے دور کر۔ اس مشکل وقت میں وقت کے ظالم گورنر کو یہ لفظ کہنا کہ چھڑی دور کر، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہوتا، یہ بڑے عاشق کا کام ہوتا ہے، بڑی ہمت والے آدمی کا کام ہوتا ہے، مضبوط ایمان والے کی صفت ہوتی ہے کہ وقت کے ظالم گورنر کو دور کہے کہ چھڑی دور کر۔ لیکن چونکہ صحابی تھے، ایمان میں مضبوط تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور حضور نے جو ان بچوں سے پیار کیا اس کو دیکھنے والے تھے، اور اس وقت یہ بات بھی بیان کی، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، میں زید بن ارقم قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بات سنیں،
فوالذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی مجھے قسم ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے جس حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے۔ فوالذی لا الہ الا ہو لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ہاتین شفتین، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ان صحابی نے قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسم اٹھا کر، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کو جس پر تو چھڑی لگا رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا حضور نے اپنے ہونٹ مبارکوں سے ان ہونٹوں کو چومتا رہا۔ یقبل ہاتین الشفتین، شفت منا ہونٹ، ان دونوں ہونٹوں کو، ہاتین دو ہونٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے والے، رسول اللہ ان دونوں ہونٹوں کو یقبل چوم رہے تھے۔ میں آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ جن ہونٹوں کو چومے، ابن زیاد ان ہونٹوں پر چھڑی لگا کر بے ادبی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی معلوم ہوئی حدیث سے، روایت سے، کہ صحابی کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے دونوں ہونٹوں کو چوما، یعنی اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو چومتے تھے اور سونگھتے تھے، ناک رکھ کر ان کی خوشبو سونگھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، سینہ مبارک سے چمٹاتے تھے۔ حضور چومتے تھے، سونگھتے تھے، یقبلہما ویشمہما، شم سونگھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، یضمہما، یضم سینہ سے ملاتے تھے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، پھر یہ ہو گئے کامیاب لوگ، یہ ہے پسندیدہ لوگ، یہ ہیں اعلیٰ درجے والے لوگ، اور وہ بدبخت جو فیل ہوا، ناکام ہوا، برباد ہوا، بدنام ہوا، خوار ہوا، ذلیل ہوا، اور وہ چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ضرورت پڑے بولنا، ضرورت پڑے بولنا، ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بات کریں، وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ نے تو اپنا حق پورا کیا۔ واہ زید بن ارقم، تیرا کمال، تیرا ایمان، تیری محبت، تیرا جذبہ، گورنر کو سامنے کھل کر کہہ دیا۔ گورنر نے دیکھا یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے، یہ بوڑھا، اس کو کیا جرأت ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ ارفع خدیبک، چھڑی اوپر کرو، چھڑی نہ رکھو۔ گورنر نے کہا اس کو پکڑ کر نکالو، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، مرنے کے قریب نہ ہوتا، آج تیری گردن میں جدا کرتا۔ گورنر اس کو اپنے ظلم کا اظہار کر رہا ہے، وہ حق کی بات سنا رہا ہے، وہ تو نصیحت کر رہا ہے، ایک منہ سے بات کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیرا سر اٹھا لیتا۔ ظالم بدبخت ایسی ہوتے ہیں، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، لیکن چونکہ امام حسین سید الشہداء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سید الصلحاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، اللہ والوں کی کرامت حق ہے، اللہ والوں کی کرامت حق ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ترمذی، جامع ترمذی، صحاح ستہ کی کتاب ہے، راوی روایت کرتے ہیں کہ اسی کوفے کے بنگلہ میں، اسی محل میں، اسی ابن زیاد کا سر کاٹ کر پہنچایا گیا۔
6-7 سال گزر گئے، ایک وقت آیا اسی ابن زیاد جو امام حسین کے سر کی اور ہونٹ مبارک کی بے ادبی کر رہا تھا، اسی ابن زیاد کو قتل کیا گیا۔ اسی کا اثر اسی محل کوفہ میں آیا، اور بھی بہت سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا ایک سانپ آیا، سروں میں پھرتے 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 اسی گورنر ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا۔ سانپ اس کے نتن میں داخل ہوا۔ نتن یہ ناک کے جو دو سوراخ نہیں، اس کو کہتے ہیں نتن۔ ناک کے سوراخوں میں سانپ داخل ہوا، زور سے اندر چلا گیا، اندر پھر پھر کر اس کو کھا کھا کر پھر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آیا۔ لوگوں نے کہا قد جات کا سانپ آیا، لوگ آگے ادھر ادھر پھرتا 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 اسی ابن زیاد کے سر کے قریب آیا، پھر نتنوں میں داخل ہوا، پھر اندر پھر پھر کر باہر آیا۔ کوئی یوں نہ کہے کہ اتفاقاً ہوا، کبھی اتفاقاً ایسے ہوتا ہے، اس لیے بار بار ہوا اور ایک ہی آدمی کے نتنوں میں داخل ہوا تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ یہ اتفاقی بات ہے۔ پھر نکلا، پھر تیسری بار دوبارہ آیا، پھرتا پھرتا اسی ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوا، پھر کر پھر باہر چلا گیا۔ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ عز و جل نے دنیا میں اس کا عذاب دکھایا۔ جو میرے محبوبوں کا بے ادب ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس طرح بے عزتی ملتی ہے۔ قیامت تک لوگ ترمذی شریف پڑھتے رہیں گے، علماء احادیث کا درس دیتے رہیں گے، لوگوں کو واقعہ سناتے رہیں گے، ظالموں کے نتائج کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جو ظالم ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا، جو شریعت کا پیروکار ہوگا اس کا نام روشن ہوگا، جو نفس کا پیروکار ہوگا، شیطان کا تابع دار ہوگا، وہ اس طرح خوار و ذلیل ہوتا رہے گا۔ سانپ ایک زہریلا جانور ہے، سانپ ایک ڈراؤنی جانور ہے۔ یہ دنیا میں سانپ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گندا آدمی ہے کہ اس کو سانپ اور بچھو نے پکڑ لیا ہے۔ سانپ بچھو اگر مردہ کو پکڑے تو یہ اس کے لیے ایک برے عذاب کی خبر ہے، اس لیے اس وقت بھی وہی سانپ قبر سے پہلے دنیا میں پہنچ گیا تاکہ اس کی برائی ظاہر ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ظاہر ہو۔ اللہ والوں کی کرامت حق ہے، قیامت تک اللہ والے آئیں گے، اللہ ان کا مددگار ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کرتے ہیں، مگر رب تعالیٰ عز و جل ان کو شان عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ کے درجات بلند فرماتا رہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ان کی سزا دیتا رہے، اور ہمیں اپنی زندگی شریعت کے موافق گزارنے، وقت کے علماء ربانشین اولیاء کاملین کی محبت خدمت میں استقامت نصیب فرمائے۔